10 محرم الحرام سن 60 ہجری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ شہداء کی تلواریں، زرہ، بھالے، شمشیریں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کا امامہ اور آپ کی انگوٹھی تک اتار لی گئی۔ آپ کی آواز آفیشیل چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یزیدی فوج کے ظالم سپاہیوں نے شہداء کے سر تن سے جدا کر دیے اور ان کے جسم پر گھوڑے دوڑا کر ان کے جنازوں کی توہین کی۔ اس کے بعد انہوں نے حسینی پڑاؤ کی طرف رخ کیا اور خیموں میں موجود ہر چیز کو لوٹنے کے بعد خیموں کو آگ لگا دی۔ اتنے ظلم کے بعد بھی عمر بن سعد اور اس کے لشکر نے سکون کا سانس نہ لیا اور خاندان نبوت کی باپردہ خواتین، بچوں اور جنگ میں بچ جانے والے غازیوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش ہونے کے لیے روانہ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ شہداء کے سر بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ یزیدی فوج کے میدان کربلا سے لوٹ جانے کے بعد غادریہ قبیلے کے لوگوں نے شہدائے کربلا کی میتوں کو جمع کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی تدفین کی۔ امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے رفقا کے سروں کو ابن زیاد کے سامنے ایک چبوترے پر رکھا گیا تو ابن زیاد نے ایک چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ضرب لگائی اور ان کے لبوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اس وقت ابن زیاد کے دربار میں عمر رسیدہ صحابی رسول جناب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ توہین دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا اور فرمانے لگے، ارے نادان، ان لبوں سے چھڑی کو ہٹاؤ، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو مس کیا کرتے تھے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا تو بولا، اگر تم بوڑھے ہو کر سٹھیا نہ گئے ہوتے اور تمہاری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئے اور دربار ابن زیاد سے نکلتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کو قتل کیا ہے اور ابن زیاد کو حاکم مانا ہے، جو تمہارے نیک لوگوں کو مارتا ہے اور شریروں کو نوازتا ہے۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر دربار میں موجود کئی لوگ آہو فغاں کرنے لگے تو ابن زیاد اپنے اس عمل سے باز آ گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اسیران کربلا اور شہیدان کربلا کے سروں کو شام کی طرف روانہ کیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا۔ یکم صفر سن 60 ہجری اسیران کربلا کو شام کے داخلی دروازے باب الساعات سے داخل کیا گیا۔ یزید نے فتح کا جشن مناتے ہوئے پورے شہر میں چراغاں کروایا اور خاندان بنی ہاشم کو شہر کی جامع مسجد کے باہر بٹھایا گیا۔ ابن زیاد کے قاصد سے سارا واقعہ سننے کے بعد یزید نے تمام اسیران کو دربار میں بلوایا اور سر امام حسین کو سونے کے تشت میں رکھ کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ یزید نے امام علی مقام کے سر مبارک کے سامنے شطرنج کھیلی اور ساتھ ہی ساتھ شراب بھی پی، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا، جن میں یحییٰ بن حکم اور ابو برزہ اسلمی شامل تھے، تو یزید نے ان کو مجلس سے نکال دیا۔ اس کے بعد یزید نے شہداء کے سروں کو شہر کے چوراہوں پر لٹکانے کا حکم دیا، جو کہ 3 دن تک شہر کے مختلف چوراہوں اور داخلی دروازوں پر لٹکائے گئے۔ یہ عمل خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت اذیت ناک تھا، اس لیے امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں تقاریر کرنا شروع کر دی اور اہلیان شام کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا۔ اہلیان شام کے لیے خلیفۃ الرسول جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف حیران کن بات تھی، کیونکہ اس سے قبل یزید نے اہلیان شام میں خاندان ابو طالب کے متعلق کافی قباحت پھیلا رکھی تھی۔ حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا اور حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ظلم و ستم کی داستان کھول کر لوگوں کے سامنے رکھی، جس کے رد عمل میں شام کے لوگوں نے آہوزاری کی اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ یہ عمل دیکھ کر یزید دربار سے اٹھ کر چلا گیا
اور شہداء کے سر ورثاء کو لوٹا دیے گئے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کے سروں کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں ان کے جسموں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اہلیان شام میں خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے اور یزید سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس نے اسیران کربلا کو واپس مدینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح یہ قافلہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ آیا اور وجہ تخلیق کائنات سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضری پیش کر کے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جان، مال، شہرت، وقار، یہاں تک کہ سلطنت و بادشاہی سب چھوٹی چیزیں ہیں، جب بات ایمان پر آ جائے تو باقی سب کچھ قربان کر دینا خاندان مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔